السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ جی ضائع نہ کریں نا. انشاءاللہ. کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آئے. آج کابینہ کا اجلاس ہوا پرائم منسٹر عمران خان کی صدارت میں، اور سب سے پہلے جو پرائم منسٹر صاحب نے معلومات کیں وہ تھیں سینیٹر اعظم سواتی صاحب سے، جو کہ الیکشن ریفارمز کا ایک بل لانے کے لیے ان کو کہا گیا تھا، جو ترامیم ہم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اس کی اپڈیٹ لی گئی، جو کہ بنیادی طور پہ بتایا گیا کہ وہ لاء منسٹری میں ہے، اور انشاءاللہ عید کے بعد اس کو ہم پیش کریں گے. اس کے بعد کراچی کی صورتحال، جو کہ آپ جانتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی ایک ایسی تصاویر دیکھ رہے ہیں، ایک ایسے فوٹیج دیکھ رہے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ کراچی میں جو ہمارے بھائی ہیں، جو کراچائٹس ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی تکلیف میں ہے. اور ایسے بارشوں کے بعد جس طرح سے ان کی نکاسی کا، سیوریج سسٹم کا نظام ایکسپوز ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے جو کہ ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ ماضی میں حکومتوں نے اربوں کھربوں روپے کے بجٹس استعمال کیے، وہ پتہ نہیں کہاں استعمال کیے. اور جو کراچی کی جو صورتحال ہے کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے. سندھ حکومت کی یہ غفلت اور اتنے عرصے سے ان کی حکومتوں کا وہاں پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے سندھ بالخصوص کراچی کی ترقی میں کوئی کام نہیں کیا. اس قسم کی سچویشن کسی بھی مہذب ملک میں اگر دیکھی جائے تو وہ کافی تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا، ان کو کتنی تکالیف سے گزرنا پڑا، اور اس سے کتنی بیماریاں پھیلیں گی، اور پورا نظام دھرم برہم ہو گیا ان کی زندگیوں میں. یہ وفاقی حکومت اپنے تئیں جو بھی کر سکے وہ کرے گی، کیونکہ کراچی کے عوام کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے. جتنے بھی ایم این ایز ہیں اور ہمارے وہاں کے ایم پی ایز ہیں، ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایک تو اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ان تعمیراتی جس میں کہ سیوریج کے نظام کے لیے جو تجاویز اور جو بھی فیڈرل حکومت کر سکتی ہے وہ اس پہ کام کریں. کیونکہ دیکھیں جی، یہ جو ہم جتنی بھی باتیں کرتے تھے یا کرتے ہیں، اس میں چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی ہے. تو یہ ہمارا سوال تو بنتا ہے پوچھنا کہ ہم ان سے ماضی کی حکومتوں سے پوچھیں، یا جن کی ابھی بھی حکومت ہے، کہ انہوں نے اتنے اربوں کھربوں کے جو پروجیکٹس تھے، جو فنڈز دیے گئے، وہ کدھر گئے؟ کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ کراچی میں سیوریج کا نظام ہے ہی نہیں.
تو سندھ حکومت نے اپنی نااہلی کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ہوا ثبوت دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے اور کراچی کے عوام کے ساتھ پوری سولیڈیرٹی رکھتے ہوئے ہم پوچھنا چاہیں گے سندھ حکومت سے کہ وہ فوری طور پہ ایسے اقدامات کرے جس سے کہ جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے، اور ہم بھی فیڈرل حکومت بھی، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ ان کو پروونشل گورنمنٹس ڈیل کرتی ہیں، تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اوپر سے جو چیز نظر آتی ہے اس کے اوپر تو کام تھوڑا بہت ہوا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے جو کہ باطن ہے، انہوں نے ظاہر پہ توجہ دی اور باطن کو بالکل اگنور کیا ہر لحاظ سے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے جو ہماری یہ ہاؤسنگ کی اسکیم ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ، اس پہ بڑی اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ جو تعمیراتی شعبہ ہے اس میں قیمتوں میں بھی پراپرٹی کی پرائسز ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، اور یہ کافی قابل اطمینان اور تسلی بخش بات ہے، کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ آپ کی پوری اکانومی کو آگے لے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی انٹرسٹ کی بات تھی، میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح کی انٹرسٹ اور جس طرح کی برہمی کا اظہار پرائم منسٹر صاحب نے کیا، وہ کیا تھا آپ کے حوالے سے، کیونکہ پچھلی کیبنٹ میں بھی آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے یہاں کے کہا بھی تھا کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ انشاءاللہ جو بقایا جاتا ہے میڈیا کے، وہ عید سے پہلے مل جائیں گے۔ تو انہوں نے سختی سے منسٹریز کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ جو ان کے ذمہ بقایا جات ہیں وہ پی آئی ڈی کو دیے جائیں، سو دیٹ ہم ان کی پیمنٹس ریلیز کر سکیں۔ اس میں کچھ پروسیجرل ایشوز کی وجہ سے وہ کام مکمل طور پہ نہیں ہو سکا آج تک، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بڑی وہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ میڈیا کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے ہم کیسے جو ہے تو پیمنٹس اتنی ڈیلے کر سکتے ہیں، بیکاز اس میں جو ہے تو صرف مجھے معلوم ہے کہ یہ پیسے صرف آپ کے لیے نہیں ہیں یا جو میڈیا کے صحافی ہیں ان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک انڈائریکٹ تعلق بنتا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے کچھ کیا بلکہ اکثر چینلز یا اخبارات نے اپنے امپلائیز کو تنخواہیں نہیں دی ہیں، اور یہ چیز ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بہت اس کا زور دے کر کہا کہ یہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بڑھتی ہے، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہوگا ان پر، ان کا یہ ہے ان کو جو پیمنٹس ہیں وہ فوراً ریلیز کی جائیں، اور جو انہوں نے اپنے ایسے پی ایم جو کہ بڑی اس میں وہ بھی بہت دلچسپی لے رہے ہیں، تو ہم یہ امید کرتے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد جو ہے نا ہم اس مسئلے کو مکمل طور پہ حل کریں گے۔ اس کے بعد جو پیٹرول کی قلت جو ہوئی تھی گزشتہ ماہ، اس کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا ہے جو کہ ان ساری وجوہات پہ انویسٹیگیٹ کرے گا، تاکہ ہم آئندہ جو ہے تو ہماری یہ کرائسس آ نہ سکیں، اور جو بھی کنسرن لوگ تھے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور اس کمیشن میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA شامل ہوں گے، ابوبکر خدا بخش صاحب بطور چیئرمین، اٹارنی جنرل کے نمائندے، IB اور FIA کے نمائندے، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب، سابق DG آئل اینڈ پیٹرولیم ڈویژن راشد فاروق، اور CEO پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ آف پاکستان عاصم مرتضیٰ پر مشتمل ہوگا۔ پھر جو ایجنڈا نمبر 3 تھا وہ یہی تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یورو 5
کی جو پیٹرول کا ایک کوالٹی کے مطابق ایک ہے جو کہ سارے ترقی یافتہ ممالک میں استعمال ہوتا ہے، جس سے بنیادی طور پر جو سلفر کی جو اس کی کمپوزیشن میں جو سلفر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور اس سے آپ کی جو یہ ماحولیاتی آلودگی پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اور ایک عام پیٹرول اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں میکسیمم 10%، اگر دوسرے میں 100% ہے تو اس میں 10% یہ کلائمیٹ کے لیے، ماحول کے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی تھی، اس نے پچھلے ماہ اس پہ فیصلہ کیا تھا کہ فوراً ہمیں وہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے، لیکن کچھ ریفائنریز اور کچھ اس میں جو لاجسٹیکل ایشوز ہیں ان کو مدد رکھتے ہوئے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر یہ ہونا تھا اس مہینے کی 1 اگست سے، لیکن اس میں 1 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ 1 سپٹمبر سے اس کو لاگو کیا جائے۔ پھر اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 22 جولائی 2020 کے لیے کی گئے فیصلوں کی توثیق کی، جس کی تفصیل میں آپ کو دے دوں گا۔ اور اسی طرح ایک اور اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے، مسئلہ تو نہیں ہے لیکن بنا دیا گیا ہے، ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، اور یہ ماحول ان لوگوں نے پیدا کیا ہے جو کہ ہوڈنگ بھی کرتے ہیں اور جو کہ اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہے آٹا اور چینی۔ اس کے لیے گو کے ذخائر بالکل مکمل موجود ہیں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کہ ہم کہیں کہ ہم کچھ سٹاکس کی کمی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اوبیسلی جو گندم کی جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس میں تقریباً 1.5 ملین ٹن کا جو ہے وہ گیپ تھا، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے چونکہ یہ تو ہر جو سندھ کے پاس ہے ان کے پاس بھی گندم کے ذخائر موجود ہیں، پنجاب کے پاس بھی، اور اسی طرح خیبر پختونخوا، اسمگلنگ تو ہو نہیں رہی ہے اس وقت، بیکاز اس وقت آلریڈی جو بارڈر پہ جو سچویشن ہے، جو طورخم کا بارڈر ہے وہاں پہ آلریڈی، اور وہ افغان ٹریڈ کی اتنی زیادہ کنجیشن ہے کہ وہاں سے تو ہو نہیں رہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ سندھ ہے وہ ریلیز نہیں کر رہا، انہوں نے اپنے بارڈرز بند کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جو پنجاب ہے تو وہاں پہ بھی آٹے کی فراہمی اور جو اس کو جو آٹے کی ملوں کو، فلار ملز کو جو گندم مہیا کی جا رہی ہے 1475 روپے میں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی 6 ارب روپے کی سبسڈی پنجاب حکومت دے رہی ہے کہ قیمتیں بڑھے نہیں، اور وہی 860 سندھ میں بھی 1300 کے قریب پرائس ہے، اور خیبر پختونخوا میں کوئی 1200 کے قریب ہے۔ تو اس چیز کو بڑی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو 1.5 ملین ٹن کا جو ایک ڈیفیسٹ ہے، اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر، وہ امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے انسینٹیوز کے ساتھ، تو وہ بھی انشاءاللہ اس ماہ تک، وہ بھی اگلے ماہ تک آ جائے گی، وہ تو اس لیے کوئی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور ہم صرف یہ ضرور کہیں گے کہ قوم کو بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ مارکیٹ سے کھیلتے ہیں، ہم ان کی اس پہ جتنی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو بھی انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ اس چیز کو بڑی سختی سے دیکھے۔ پھر آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بنیادی طور پہ جو کووڈ ہے، جس میں ایک آئٹم ڈسکس ہوا جس میں کہ کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑے اطمینان کا اور اس کا تسلی کا ایک پیغام دیا، اور وہ یہی تھا کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور جو حکومت کی ایک بڑی ایفیکٹو حکمت عملی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، وہ کارآمد ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک بہت بڑا ڈینجر یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی ملکوں میں یہ چیز نیچے یعنی آ کے اور پھر بد احتیاطی سے وہ پھر اوپر گئی ہے۔ تو ابھی ہماری عید الاضحیٰ آ رہی ہے، تو آپ کی وساطت سے عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ سختی کے ساتھ ان SOPs پہ عمل درآمد کریں،
کیونکہ یہ وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہم نے پچھلی عید کی طرح اگر بے احتیاطی کی، غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، تو یہ چیز ہمیں پھر بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے۔ اس لیے ہماری ملک کی لوگوں کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ کچھ دن ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر آپ گھر میں رہیں اور جتنے ایس او پیز ہیں ان پہ عمل درآمد کریں، تو ہم اس وبا کو تقریباً جو ہے اس کو ہم نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں اپنی حکومت کی طرف سے عوام کے لیے، کہ عید پہ بہت ہی زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیں، کیونکہ عید ہے، اس کے بعد محرم ہے۔ تو تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو برائے کرم بڑا ہی آپ سیریسلی لیں اور اس میں کوئی بد احتیاطی نہ کریں۔ بہت شکریہ جی۔ سر پہلے تو آپ نے جو کووڈ کے بارے میں کہا، اس میں تو واقعی یقین کرنے والی بات ہے کہ پاکستان میں باقی ملکوں کے بارے کے حساب سے بہت اچھی کنڈیشن ہے۔ دوسرا یہ کہ کووڈ جیسے جیسے ختم ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اپوزیشن بھی مختلف ہوتی جا رہی ہے، اور لاہور میں مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف بلاول بھٹو سے بھی ملنے والے ہیں۔ آپ اس گٹھ جوڑ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کووڈ کے سلسلے میں جس طرح کے اپوزیشن اور خاص طور پہ سندھ حکومت نے جس طرح سے ایک غیر یقینی ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کورونا پہ بھی سیاست کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب اس چیز کا احساس ہو گیا ہوگا، لیکن اس کا وہ برملا اظہار کریں اور مانیں کہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ غلط تھی، وہ پائیدار نہیں تھی، اور حکومت کی اس کامیابی کو تسلیم کرے۔ دوسری بات کہ یہ مل رہے ہیں، اور سنیں آج مل رہے ہیں بلاول بھٹو، اور نہیں وہ تو مل چکے ہیں، نواز شریف کے ساتھ مل رہے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں کے بغل میں چھری ہے اور منہ میں رام رام ہے، تو اس کا کچھ بننا نہیں ہے۔ جی سید صاحب، میں سید سے بات کرنے کے لیے آپ جس طرح کراچی کا آپ نے بہت بڑی اس میں آپ نے ذکر کیا، کیونکہ کراچی ہمارا بہت بڑا شہر ہے جی جی پاکستان کا، جی اور پچھلی دفعہ بھی آپ کے ساتھ ہی علی زیدی صاحب یہاں موجود تھے، انہوں نے شاید کہا تھا کہ میں اس کو کراچی کے مسئلے کو مل جا کے حل کرتا ہوں۔ اس بات کو 5-6 ماہ ہو چکے ہیں، اگر وہ مسئلہ حل ہوا ہوتا تو آج یہ جو کراچی میں کشتیاں چلی ہیں، یہ کشتیاں نہ چلتی۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں روشنی کے حوالے سے میں ہر دفعہ آپ سے ایک چیز میں پوچھتا ہوں، مگر پچھلی دفعہ بھی آپ نے کہا کہ 2-4 دن میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ابھی تک بدستور پیسے کی وجہ سے۔ تیسرا، آپ نے ذخیرہ اندوزی کی بات کی۔ ذخیرہ اندوزی کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں، اب وہ پبلک اگر آپ کو بتائے گی تو جو آپ کی ایجنسیز اور جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ سو رہی ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو کلیکٹیو ہوتا ہے، اس میں کبھی میں نے یہ نہیں کہا یا یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ ہے کہ عوام سے زیادہ ادارے ہر جگہ پہ پہنچ نہیں سکتے، اور ادارے اگر اپنا کام نہیں بھی کر رہے ہیں تو عوام کو تو چاہیے کہ وہ ایک سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ وہ بھی کوآپریٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ صرف وہی کریں، ادارے ہیں وہ بھی کریں گے، لیکن ساتھ میں اگر عوام کی کوآپریشن ہو تو وہ بہت ہی ایک ایفیکٹو طریقے سے کام ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ علی زیدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں، فیڈرل حکومت اور جو پروونشل حکومتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے رولز ہیں اور ان کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں۔ یہاں تک ہم نے تو جو آئینی جو ذمہ داری وفاق کی ہے، اس کے لیے ایک کیس جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہے، تو آج اس کی بارے میں بھی انسٹرکشن دی گئی ہے کہ اٹارنی جنرل سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ جا کے اور اس کیس کو آگے بڑھائیں، اور اس کی تاکہ جو رول ہمارا جو آئینی رول ہے وہ ہم اپنا ادا کر سکیں۔ لیکن یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ سندھ حکومت کی ہے۔ اب آپ دیکھیں، سندھ حکومت، یہ ان کا کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کہ بہت اہم ترین ہے، وہاں پہ ایک تو ہر قومیت کے لوگ وہاں پہ ہیں، اور سارے پاکستان کا ہے کراچی۔ تو سندھ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے، اور ان کی پہلی رسپانسبلٹی ہے ان کی، ابھی وہ کدھر ہیں؟ ابھی نظر نہیں آتے، ورنہ تو روز 6 بندے بیٹھ جاتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے اور
वफाकी हुकूमत पे हमले करते थे, बजाय इसके वो उधर सिंध में अपने काम पे तवज्जो दें और आवाम की जो ज़रूरियात हैं या आवाम की जो मुश्किलात हैं उसको हल करें, सिर्फ बातों से तो नहीं होगा। जी ये लोग पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है। रेट ऑफ गवर्नमेंट से मुराद ये नहीं कि गवर्नमेंट की महंगाई के सिलसिले में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती थी। अब 2300 रुपये मन पे आटा चला और 4 रुपये नान की कीमत और 2 रुपये रोटी की कीमत बढ़ 10 रुपये दही का दूध का बढ़ जाए। सर बात यह है कि क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया, कहीं स्मगल भी नहीं हुई बंदा, और 2.4 मिलियन टन हदफ से 1.5 मिलियन टन कम है, लेकिन हदफ एक्चुअली है ही 2.4 मिलियन जो हमारी खपत है। लेकिन इसके बावजूद क्या गवर्नमेंट की एजेंसी या गवर्नमेंट की नो डाउट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन क्या उनको पूछने वाला कोई नहीं कि लोग स्वयं वेट करने के सबको पता है किसका कहाँ का जखीरा हो जाती है। दूसरी चीज़ सर, ये जो 9 तारीख तक ड्राफ्ट होना है, ये मैं आपको ताजरों का जज्बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा जी हमने बहुत सारे एडवांस चेक दे के उधार पेमेंट ली है, हमें अगर 15-20 दिन पहले पता होता कि इतना लंबा लॉकडाउन होता है तो हम ना लेते। इसकी वजह से हमारा सारा कारोबार तबाह हो रहा है, हम लोगों को पेमेंट्स नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आप क्या सर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा है कि प्राइस कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। ये चीज़ जो हुकूमत की जड़ों में बैठ जाती है। बहुत सारे हुकूमत 1000 अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन 2 बुरे काम जो हैं वो हाईलाइट होंगे। दूसरा ये कि सिंध हुकूमत की गफलत से, करप्शन से अरबों रुपए का नुकसान हुआ, करोड़ों इंसान मुतासिर हुए, लाखों बीमार हुए, दर्जनों की अमवात हुई। क्या सिंध हुकूमत इस जुर्म में जवाब से बालातर है, एहतसाब से बालातर है, कानून से बालातर है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये हम ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट में भी इस पर बात होगी, नेशनल असम्बली में भी, सेनेट में भी, और मेरा अपना ये यकीन है कि जो सिंध की प्रोविंशियल असम्बली है वहाँ पे भी ये सवालात वहाँ के जो नुमाइंदे वो ज़रूर उठाएंगे। और आप सही कह रहे हैं कि उनको ये जो इतनी जो एक ऑलरेडी कोविड की एक उससे हम अभी निकले नहीं हैं और ऊपर से इस तरह की उफ्ताद आ पड़े, तो उससे ज़ाहिर है कि जो शहरी हैं और जो अवाम है उनकी तो हालत नागुफ्तबे हो जाती है। तो बिल्कुल सिंध हुकूमत ज़िम्मेदार है, सिंध हुकूमत जवाबदेह है और उनको वॉर फुटिंग पे कराची के लोगों को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करने होंगे। दूसरी बात ये है कि आपने बात की आटे और ये जो इस किस्म के एसेंशियल आइटम्स हैं इनकी कीमतों की। ज़ाहिर है जी, देखें बात यह है कि जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है, हम पूरी देखें प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं कल उस कमेटी में मैं भी शामिल था कि चीनी और आटे की जो सप्लाई है, जो उनकी कीमतें हैं, उस सारे का वो ज़ाती तौर पे वो उस पे उनकी नज़र है और वो इस बात से बिल्कुल बाखबर हैं कि किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत में जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो ज़ाहिर है कि उसका जो है तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट उस गवर्नमेंट को होता है। मतलब आवाम को तो होता ही होता है, लेकिन उसका कोई तारीफ़ें तो नहीं करते हैं जिस तरह आप कर रहे हैं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम इसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं और हम ये पूरी जो भी चीफ सेक्रेटरीज थे सारे सूबों को, उनको भी कल बुलाया हुआ था, जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं रिस्पेक्टिव, उनको भी ये कहा गया है कि उन्होंने ये इंश्योर करना है कि क्वालिटी का आटा, ये भी नहीं है कि वो चोकर हो और कम कीमत पे, यानी यही 800-900 के दरमियान हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंध में 1300 रुपये वो है कीमत है गंदम की, खैबर पख्तूनख्वा में कोई 1214 रुपये और इधर पंजाब में तकरीबन 860, बिकॉज में हुकूमत सब्सिडाइज़ भी कर रही है। तो हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ये आपको कम कीमतों में और क्वालिटी, सप्लाई और अवेलेबिलिटी, ये इन तीनों चीज़ों पे नज़र है। हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह हम ये इसको, और कुछ चीज़ भी है कि कुछ आपको पता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जो ज़ख़ीरअंदोज़ जिनको हम कहते हैं, वो जब ये देखते हैं कि अगर कोई चीज़ में कोई गैप है डिमांड में, तो वो फिर उस चीज़ को रोक लेते हैं और वो कीमतें जब अवेलेबल नहीं होती हैं तो बढ़ा देते हैं। इसीलिए हुकूमत ने ये पूरे
اس پہ اعتماد کے ساتھ جو بھی گیپ ہے اس سے زیادہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی گیپ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے تو آپ کو قیمتوں میں ایک ٹھہراؤ بھی اور نیچے کی طرف انشاءاللہ آئیں گی. بس یار میں نہیں ضروری سب سوال ہیں. ہاں آپ تو واک آؤٹ نہیں کر گئے تھے. اچھا ہاں انفارمیشن منسٹر ہیں اور ریجر آپ کا ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. میں سندھ کی بات نہیں کر رہا. ضیاءالحق کے زمانے میں بھی ریجرز کبھی کسی پریس کلب میں داخل نہیں ہوئی. کراچی پریس کلب میں ریجرز داخل ہوئی ہے ایز اے انفارمیشن منسٹر. آپ کا کیا موقف ہے؟ انویسٹیگیشن کا حکم دیں گے. دوسرا لیبر کلب کا ایک ایجنڈا تھا کیبنٹ میں اس کو ریگولرائز کرنے کا. اس میں کیبنٹ نے کیا ڈیسیجن کیا ہے؟ اور آپ نے خود بتایا کہ جو گندم اور چینی کی جو سپلائی ہے ڈیمانڈ سپلائی میں کوئی گیپ نہیں ہے. تو کیبنٹ کو بتایا گیا ہے جب گیپ نہیں ہے تو پرائس انکریز کیوں ہو؟ نہیں گیپ تو دیکھیں اس وقت تو گیپ نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 24 ملین ٹن پیداوار ہوئی ہے جو سٹاکس ہیں اور 27.5 ہماری ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے یہ 1.5 ملین کا جو گیپ ہے اور وہ یہ نہیں کہ وہ گیپ آ جائے. یہ تو ہم پوری جو اپنا جو سائیکل ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن حکومت پھر بھی اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے وہ امپورٹ کر رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انسینٹیوز دیے ہیں کہ وہ امپورٹ کریں کہ کمی نہ ہو. بیکاز جب کمی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو ریٹس جاتے ہیں نا. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے کیونکہ آپ دوسری بات آپ نے کی جی یہ بات تو آپ کو ابھی ادھر آپ کو جانا چاہیے. کدھر لاہور میں آپ لاہور میں سے چلے ادھر بلال بھٹو صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. نہیں فیڈرل ادارہ تو ہے ہوا تو کراچی میں ہے نا. نہیں انفارمیشن نہیں بالکل میرا تو آپ وہ ہیں. بات یہ ہے کہ مجھے تو اس کی بالکل خبر ہے نہیں. لیکن آپ کہتے ہیں تو یہ بالکل یہ تو بنتا ہے پوچھنا سندھ حکومت سے کہ کیا وجوہات تھیں. اب آپ مجھے وجوہات تو بتا نہیں رہے نہ مجھے پتہ ہے. تو اس لیے مجھے چونکہ ایک نامکمل آپ کی بات ہے تو اس پہ میں ایک حتمی رائے اس لیے نہیں دے سکتا ہوں کہ کیا وجوہات تھیں ادھر رینجرز کس وجہ سے وہاں پہ گئے. تو یہ تفصیلات جب پتہ کریں تو اس کے بعد ہی میں کہہ سکتا ہوں نا. یہ تو نہیں کہ کوئی بندہ بھاگ کے اندر آیا ہو اور پھر آپ کہیں کہ جی وہ فلانا کیوں آیا تھا. دیکھیں اس میں جو نیول کلب تھا اس پہ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو کنسرن لوگ ہیں بیکاز دیکھیں کیبنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے کہ وہ کسی کو وہ کرے اپروو کرے یا اس کو نگیٹ. یہ تو ایک سی ڈی اے کا اور اس کا جو کنسرن جو میرا خیال ہے حکومت پنجاب کا ایک ادارہ ہے ڈیمز کا وہ ان کی اس میں جو ریزیکشن میں یہ آتا ہے تو وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. کیبنٹ جو ہے تو یہ کسی ایک کنال 1.5 کنال کے پلاٹ پہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. کس چیز کی لاک ڈاؤن. دیکھیں یہ تو اگین ہر صوبے کی اپنی ایک پالیسی ہے. ہر صوبہ اپنے اس کی گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں. وہ اپنے اس کے مطابق حالات کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں اور وہ ان کا حق بنتا ہے اور وہ کریں گے. اس وجہ سے شاید آپ کو کچھ مختلف فیصلے نظر آئیں. صرف یہ ہے کہ سندھ میں چونکہ ہماری حکومت نہیں ہے سندھ میں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کا حق بنتا ہے. جی آپ جانتے ہیں 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کشمیر میں جو کچھ کیا تھا. جی اب 5 اگست 2020 دوبارہ آ رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں. سر یہ سفارت جو ہے نا یہ لوگوں کو آدھا گھنٹہ کھڑا کرنے سے یا فلاں کرنے سے ایسا نہیں ہو رہا ہے. اب 5 اگست 2020 دوبارہ آ رہا ہے. گورنمنٹ پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں پہلی تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہنا کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا تو انہوں نے اس سے بہترین سفارت کسی نے کی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب مولانا فضل الرحمان جو کہ آج اتنے وہ گھوم پھر رہے ہیں انہوں نے جو 10 سال یا جتنے بھی تھے اس وقت انہوں نے آپ نے پوچھا ان سے کہ انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. پرائم منسٹر نے جو صرف ایک تقریر کی یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے اپنی سفارت کا نہ صرف حق ادا کیا بلکہ اپنا پہلا قدم اٹھایا. کبھی بھی کشمیر اتنا انٹرنیشنل اس پہ نہیں تھا
کیا لینڈسکیپ پہ نہیں تھا. کشمیر کی خبریں بھی اب نہیں دینے لگے تھے لوگ, اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہم نے. ہم ابھی جو 5 اگست ہے اس میں ہمارے ایک سیریز آف پروگرامز ہے, بلکہ ہم اس میں پوری قوم شریک ہوگی, پوری قوم, حکومت صرف نہیں, پوری قوم شریک ہوگی کہ جو بھی انڈیا نے کیا ہے 5 اگست کو اس کی ہم بھرپور مذمت بھی کریں گے. اس کے لیے ہمارے اتنے پروگرامز ہیں کہ جو کہ چلتے رہیں گے, اور ہم جو ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ایمبیسیز, ہماری حکومت, ہمارے جتنے بھی سفارتکار ہیں وہ انٹرنیشنلی لکھنے والے وہاں پہ لکھیں گے. ایک پورا ایک لمبا چوڑا پورا پروگرام ہے جس میں کہ ہم کافی, یہ تو کووڈ آ گیا ہے, ورنہ ہم کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں انٹرنیشنلائز کرنے میں اس کشمیر کے ایشو کو, اور ابھی ہم اس کو آگے لے جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب بھی کشمیر جائیں گے. جی نہیں, 5 کو نہیں ہو رہا. مجھے کل ہی پتہ چلا کہ وہ کسی وجوہات کی وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں ہو رہا, لیکن پرائم منسٹر صاحب بھی جائیں گے, اور ہمارا بھی یہاں پہ ایک خاص اسپیشل سیشن ہوگا سینٹ کا. حکومت کی طرف سے عید پیکج بھی بتا دیں سر. کیا چیز؟ عید پیکج کوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے موجودہ؟ کہ میں آپ کو ایک ہفتہ تنگ نہیں کروں گا. یہ تو